الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں چھٹے پارے کی چند آیات مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کروں گا۔ خدائے قدر و جبار ہمیں فہم قرآن سے نوازے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ انسانی معاشرے میں خطائیں اور برائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو ان خطاؤں کی پردہ پوشی کرتے ہیں، بشرطے کہ ان کے ذریعے سے معاشرے میں جرائم نہ پھیل جائیں۔ انفرادی غلطیوں کو چھپاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی کمزوریاں تلاش کریں، لوگوں کی غلطیوں کو پھیلائیں، لوگوں کو بدنام کرنے کی کوشش کریں، حتیٰ کہ عزت کریں۔ قرآن عظیم جہاں اور بھی معاشرتی اصول عطا فرماتا ہے، وہاں قرآن عظیم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی برائی کے پھیلاؤ کو، اعلان کو، اس کی اشاعت کو بات کے ذریعے پسند نہیں فرماتا، مگر صرف اس شخص کے لیے جو مظلوم ہو۔ ایک مظلوم کو حق حاصل ہے کہ اپنی داد رسی کے لیے اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کو معاشرے کے افراد ذمہ یا قانون تک پہنچائے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کی غلطی کو، کسی کے جرم کو، کسی کی خطا کو بالاعلان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے، اس کی تضحیق کے لیے، تذلیل کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے۔ اللہ کی ایک صفت ستار ہے، وہ خود پردہ پوش ہے۔ اگر وہ اپنے علم کے مطابق، علم ازلی کے مطابق لوگوں کی پردہ دری فرما دے تو اس زمین پر کوئی بھی ایسا نہ ہو جو زمین پہ رہنے قابل ہو۔ خطائیں سب سے ہوتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ابن آدم کثرت خطا کا مرتکب ہوتا ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پسند نہیں فرماتا الجہر بالسوء، کسی برائی کو پھیلانا، عام کرنا اپنی بات سے، اپنے قول سے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ صرف مظلوم کے لیے حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اوپر ٹوٹنے والے مظالم کی داد رسی کے لیے اس کا اعلان کر سکتا ہے، ورنہ حدیث پاک میں آقا دو جہاں نے فرمایا کہ من ستر عبدن سترہ اللہ فی یوم القیامہ، او کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے کسی بندے کی عیب کی پردہ پوشی کی، اللہ میدان قیامت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ قیامت کا دن جہاں لوگ کے عیب کھل رہے ہوں گے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پردہ پوشی کرے گا جنہوں نے دنیا میں اللہ کے بندوں کی پردہ پوشی کی، انہیں بے نقاب اور رسوا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ رکوع نمبر 1 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیغمبر، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے اوپر آسمان سے براہ راست کتاب نازل ہو۔ تو اے پیغمبر، ان کا یہ مطالبہ کوئی نیا نہیں ہے۔
اس سے پہلے جناب موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے مطالبات کر چکے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا تھا جناب موسیٰ سے، ارنا اللہ جہرتن، ہمیں اللہ کو آمنے سامنے دکھا دو تب ہم ایمان لائیں گے۔ لیکن یہ مطالبہ انتہائی بڑا مطالبہ تھا اور بڑی جرأت کی بات تھی کہ وہ اپنے اللہ کو دیکھنا چاہیں جس کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ اس مطالبے کی بنیاد پر ان پر عذاب نازل ہوا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ۔ یہ ظلم تھا کہ اپنی حیثیت کے سے بہت آگے بڑھ کر کے جناب موسیٰ پہ ایمان لانے کے بجائے وہ اللہ کو دیکھنے کی تمنا کریں۔ حضرات، ایمان کی بنیاد غیب ہے۔ پیغمبر جو کچھ فرما دیں، خواہ تمہاری نگاہیں اسے تسلیم کریں یا نہ کریں، عقل مانے یا نہ مانے، تمہیں اس پہ ایمان لانا ہے۔ یہ آمنت باللہ کا بنیادی مفہوم ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی عقل کو مطمئن کر کے ایمان لاتا ہے، یا اس وقت تک بات نہیں مانتا ہے پیغمبر اعظم علیہ السلام کی، جب تک عقل مطمئن نہ ہو وہ پیغمبر پر ایمان نہیں، اپنے عقل پر ایمان لایا ہے، اور اسلام میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد جو مطالبہ انہوں نے کیا اور جو ذاتیاں کی انہوں نے، اس کے نتیجے میں انہیں بارہا سزاؤں سے ہمکنار کیا گیا۔ ان کے اوپر کبھی پہاڑ اٹھا دیا گیا، جب ان سے کہا گیا کہ معافی کے لیے ضروری ہے کہ تم شہر میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور تم وہاں حطتن کہو، تو حطتن کے معنی ہوتے ہیں گناہوں کا گر جانا، لیکن وہ حنتتن کہتے ہوئے آگے ہمیں گندم دی جائے۔ اسے کہا گیا تھا سب کا احترام کرو ہفتے کے دن کا، لیکن انہوں نے احترام کرنے کے بجائے انوکھے طریقے ایجاد کیے شکار کے، مچھلیوں کے، اور پھر ان پر عذاب نازل ہوا۔ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، حضرت مریم علیہ السلام پہ الزام لگایا۔ تو یہ جرائم کے عادی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اسے یہ اگر آپ سے مطالبہ کرتے ہیں تو اگنور کیجیے آپ انہیں، آپ اپنی دعوت کا کام انجام دیتے رہیے۔ جن کو کہ دل کو اللہ نے اپنے لیے قبول فرما لیا ہے وہ مائل ہوں گے، اور جن کو اپنی بارگاہ سے رد کر دیا ہے وہ کبھی مائل نہیں ہوں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا کہ ہم نے حضرت مسیح کو قتل کیا ہے، وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم رسول اللہ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو قتل کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے انبیاء کرام کا نام اللہ نے ذکر فرمایا ہے قرآن عظیم میں، ان میں بیشتر انبیاء کرام کے نام کے ساتھ باپ کا نام ہے، لیکن یہاں جہاں کہیں بھی حضرت عیسیٰ کا نام آیا ہے تو ماں کے نام کے ساتھ آیا ہے، باپ کے نہیں، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قدرت الہی سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ اس لیے عیسیٰ ابن مریم ہر جگہ کہا گیا ہے۔ تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا، اور آج بھی عیسائیوں اور یہودیوں کا دعویٰ یہی کہ انہیں قتل کیا گیا ہے، سولی پہ چڑھایا گیا ہے، پھانسی دی گئی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ انہوں نے قتل کیا ہے اور نہ صلیب دی ہے، بلکہ انہیں صرف تشابہ ہو گیا ہے۔ ہوا ایسا تھا کہ ایک شخص جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کا مخبر تھا بادشاہ کے دربار میں، وہ سب سے پہلے فوجیوں کو لے کے جناب عیسیٰ کی تلاش میں نکلا تھا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا ان کی قیام گاہ سے، لیکن وہ شخص جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کا مخبر تھا اس کی شکل بدل دی گئی، وہ جناب عیسیٰ جیسا لگنے لگا، اور پھر اسے گرفتار کر کے سولی دے دی گئی۔ کرسچین اور یہودی آج تک کہتے ہیں ہم نے قتل کیا یا سولی دی، مگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام آج بھی حیات ہیں اور قیامت سے پہلے دوبارہ جلوگر ہوں گے اور اسلام کو غالب فرمائیں گے۔
قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے انہوں نے اس بارے میں شک بھی کیا آپس میں ایک دوسرے سے، جبکہ انہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا، صرف وہ گمان پروری کر رہے تھے، اپنے خیال کی بنیاد پہ ایسا کر رہے تھے۔ وما قتلوه یقینا بل رفعه اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا تھا، یقیناً قتل نہیں کیا تھا، تاکید کے ساتھ اللہ فرماتا ہے، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ حضرات گرامی، آج بھی مسلمانوں میں نہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والی ایک جماعت قادیانیوں کی ہے، جو معاذ اللہ ایک نئے نبی کو، جھوٹے نبی کی اتباع کرنے والی ہے، اور جو مسیلمہ قادیان غلام احمد کو اپنا نبی مانتی ہے، اس کا بھی یہی کہنا ہے کہ جناب عیسیٰ کو سولی دے دی گئی، اور ان میں بعض کا کہنا تو یہ ہے کہ ان کی قبر کشمیر میں ہے۔ یہ جھوٹ ہے جس کو پھیلایا جا رہا ہے۔ میں اس لیے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ کوئی نبی نہیں تھے، معاذ اللہ، جس نبی کا اعلان جناب موسیٰ نے کیا تھا وہ تو غلام احمد ہے، جبکہ 1400 سال کی امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ اور قرآن عظیم کا الوہی فیصلہ اس بات کا گواہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، آج بھی وہ زندہ ہیں اور اللہ قادر مطلق ہے۔ اگر اللہ جناب عزیر کو 100 سال کے بعد دوبارہ زندگی دے سکتا ہے یا نیند سے بیدار فرما سکتا ہے، اگر اللہ اس دنیا میں اصحاب کہف کو 300 سال کے بعد بھی دوبارہ زندگی عطا فرما سکتا ہے، اور اگر اللہ سرور کائنات کو جسم کے ساتھ عظیم معراج کرا سکتا ہے، تو پھر وہ اللہ قادر مطلق ہے، سبحان ہے، وہ یقیناً جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آسمانوں پہ اٹھا سکتا ہے۔ اس کے بعد اور بھی بہت سے احکامات نازل ہوئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو، جب بھی تم کسی سے معاہدہ کرو، کوئی وعدہ کرو، تو اس کو ہر طرح میں پورا کرنے کی کوشش کرو۔ یہ ایمان کی علامت اور پہچان ہے۔ مومن کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، مومن کبھی کوئی ایسا طرز عمل اختیار نہیں کرتا کہ جس کی بنیاد پر اس کے ایمان کے بارے میں شبہ کیا جائے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، سورہ مائدہ بھی مدنیہ ہے، اور اس سورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے شاعر اللہ کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حلال و حرام کے قوانین بتائے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کو کے بارے میں وہ آیت کریمہ نازل کی ہے جس پہ امت مسلمہ قیامت تک فخر کرے گی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس لیے اس اعتبار سے اس صورت میں اور بھی بہت سے مضامین ہیں، چند مضامین کا تذکرہ کرنے کا میں شرف حاصل کروں گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ خبردار، کسی قوم کی زیادتی بئی طور کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا، تمہیں انتقام پر جرأت جری نہ کرے، زیادتی کا موقع نہ فراہم کرے، ان پہ ظلم نہ کرو، تم ہمیشہ بھلائیوں میں ایک دوسرے کا مدد کرو، اس گناہ اور سرکشی میں تم کسی کی مدد نہ کرو۔ یہاں ایک ضابطہ عطا فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کسی قوم نے تم پر ظلم کیا ہے اور جب تم پہ غالب ہو جاؤ
تو اپنے ظلم کا ان سے بدلہ نہ لو، بلکہ انہیں چھوڑ دو، معاف کر دو۔ یہی پیغمبر اعظم کی سیرت ہے، فتح مکہ میں آپ نے دیکھا، اور یہ مسلمانوں طرز عمل ہمیشہ رہا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنا بڑا جرم کیا تھا مکے کے لوگوں نے کہ انہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر آقائے دو جہاں، ان کے رفقا کو، صحابہ کرام کو عمرے سے روکا تھا، جبکہ وہ احرام پوش تھے، قربانی کے جانور ان کے ساتھ تھے، اور وہ کہتے رہے کہ ہم صرف عمرہ کرنے والے ہیں، مگر اپنی طاقت اور قوت کے بلبوتے پر انہوں نے روکا کہ نہیں، آپ نہیں کر سکتے اس سال۔ بہت سے صحابہ کرام نے اس خواہش کا اظہار کیا، رسول اللہ ہم حق پر ہیں، تو ہمیں ان کی بات نہیں سننی چاہیے، مگر آقائے دو جہاں نے چند شرائط پر صلح کر لی، اور شرائط بھی ایسی تھیں جو بظاہر قابل قبول نہیں تھیں۔ ان تمام شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مدینے سے مکہ جائے گا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے، کوئی مکے سے مدینے جائے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا۔ حضور نے فرمایا یہ بھی قبول ہے۔ صلح پسندی اور معاشرے میں امن کو باقی رکھنے کے لیے آقائے دو جہاں نے یہ ظالمانہ شرط بھی قبول فرما لی۔ بعض صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہاں ہم حق پر ہیں۔ آقا نے فرمایا پھر ہم یہ کیوں تسلیم کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فیصلہ یہی ہے، اور اس کے بعد سورہ فتح نازل ہوئی جس میں اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ یہ صلح حدیبیہ یہ دراصل ایک فتح عظیم کا پیش خیمہ ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد مکہ مکرمہ کی عظیم فتح جو دنیا کی تمام فتوحات کے دروازہ کھولنے والی مسلمانوں کو نصیب ہوئی۔ تفصیلات انشاءاللہ آگے بیان کی جائیں گی۔ تو اللہ ارشاد فرما رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جن لوگوں نے تم کو گھر سے بے گھر کیا، تمہارے گھروں پہ قبضہ کیا، تمہیں قتل کیا، تمہیں سلیب دی، تمہیں تپتی ہوئی ریت پہ کھینچا، تمہارے جسم میں پتھر رکھا، تمہیں بال بچوں سے الگ کیا، تمہیں بھوکا رکھا، تمہارا سوشل بائیکاٹ کیا، تمہارے قتل کے منصوبے بنائے، تمہارے پیغمبر کے لیے قتل کے منصوبے بنائے، تمہیں مسجد حرام سے روکا، کہیں ایسا نہ ہو کہ غالب ہونے کے بعد تم ان سے انتقام لینا شروع کر دو۔ مسجد حرام سے روکا جانا یقیناً بہت بڑا جرم ہے، مگر یہ عمل تم کو آمادہ نہ کرے کہ تم ان پہ زیادتی کرو، بلکہ ہمیشہ نیکیوں اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور خبردار گناہ اور سرکشی میں کسی کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ اس کے بعد بہت سی آیتیں، بہت سے احکامات نازل ہوئے، اس میں ایک حکم یہ بھی ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ اے اہل ایمان تم پر مردہ، خون، سور کا گوشت، اور جس جانور پر جو حلال ہے مگر بوقت ذبح اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو مت کھاؤ، اس کا کھانا حرام ہے۔ اب یہاں چند چیزیں ایک ساتھ کے ساتھ ہیں۔ تم پہ مردے کو حرام قرار دیا گیا، خون کو حرام قرار دیا گیا، خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا، اور بوقت ذبح اگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے تو اس جانور کو حرام قرار دیا گیا۔ ان میں مناسبت کیا ہے؟ مردے کو حرام کیوں قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ جب کوئی جانور مر جاتا ہے اور انسان اسے کھاتا ہے تو مردے کے جسم کی ساری بیماریاں اسے منتقل ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ خون سے بڑا گہرا تعلق ہے بیماریوں کا۔ ڈاکٹر ایک قطرہ خون لے کر کے آپ کی درجنوں بیماریوں کا پتہ لگا لیتا ہے۔ پتہ چلا کہ بیماریاں گوشت میں نہیں ہیں، پاکیزہ فلیش میں نہیں ہیں، بلکہ خون کے اندر ہیں، اور چونکہ مردے جانور کا خون اس کے جسم کے اندر جم کے رہ جاتا ہے اس لیے اس کے کھانے سے یقیناً بیماریاں پھیلیں گی۔ دم اور خون بھی نہ کھاؤ، یعنی جس جانور کو ذبح کیا گیا اس کا بہتا ہوا خون
اسے نہ کھاؤ، اس لیے کہ اس کے اندر بھی جراثیم ہوں گے اور یقینی طور پہ وہ جراثیم تم کو لگ سکتے ہیں، تم بیمار ہو سکتے ہو۔ لحم الخنزیر، اور سور کا گوشت بھی نہ کھاؤ۔ جانور میں سور کے گوشت کا خاص طور پہ تذکرہ کیا گیا ہے، اس لیے کہ دنیا کی ایک بہت بڑی جماعت، ایک بہت بڑی قوم سور کے گوشت کو، خنزیر کو بہت شوق سے کھاتی ہے۔ اور یہ ہونا تھا کہ مسلمان ایک عالمی قوت کی حیثیت سے دنیا کے ہر ملک میں پہنچیں، ممالک فتح کریں، اور وہاں ایسا بھی طبقہ ہو جو سور کا گوشت کھاتا ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان بھی کھانا شروع کر دیں، تو منع کیا گیا۔ ایک طبی وجہ یہ بھی میڈیکل سائنس کے ماہرین نے بتائی ہے کہ ہر جانور یورک ایسڈ اپنے پیشاب سے 90% خارج کر دیتا ہے، مگر سور صرف 10% خارج کرتا ہے۔ اسے یورک ایسڈ اس کے جسم کے اندر موجود رہتا ہے، اور جو لوگ اسے کھائیں گے اس کو یورک ایسڈ سے متعلق ساری بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ اس کی ناپاکی اپنے مقام پر ہے، وہ نجاست کھاتا ہے، جبکہ دوسرے جانور نہیں کھاتے، یہ بھی اپنے مقام پر ہے، لیکن ایک میڈیکل وجہ یہ بھی ہے جو اہل علم نے بتائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس پہ اللہ کا نام لے کے نہ ذبح کیا گیا ہو اسے بھی نہ کھاؤ۔ یاد رکھیے، اللہ کا نام بوقت ذبح لے کر کے انسان جانور کی ذبح کی تکلیف کو کم کر دیتا ہے۔ اللہ کے نام کی عظمت کا یہی عالم ہے۔ میں ایک مثال دوں، آپ نے سرحدوں کے محافظ فوجیوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ فوج پہ سینہ تانے کھڑے رہتے ہیں اور اپنے وطن کی محبت کی بنیاد پر وہ گولی کھا لیتے ہیں اور انہیں موت کی دردناکی کا احساس نہیں ہوتا۔ تو جب وطن کی محبت کی بنیاد پہ لوگ جان دیتے ہیں تو جس جانور کے سامنے ہر جانور، ہر مخلوق اپنے اللہ کو پہچانتی ہے، جب اللہ کا نام لیا جائے تو ذبح کی تکلیف کم ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اس کی روح جھوم اٹھے گی اپنے رب کے نام پر۔ اس لیے وہ جانور جس پہ اللہ کا نام نہ پڑھا گیا ہو بوقت ذبح وہ حرام ہے، اور جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ حرام نہیں ہے بلکہ وہ جائز ہے۔ یہاں بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ کسی جانور کو اگر کسی نام سے منسوب کر دیا جائے تو وہ بھی اس آیت کے تحت آتا ہے۔ مثلا یہ کہا جائے کہ یہ ہم نے فلاں کام کے لیے رکھا ہے، یا ہم نے یہ جانور کو عقیقے کے لیے رکھا ہے، یا کسی کی نیاز کے لیے رکھا ہے، تو کہتے ہیں یہ جانور بھی حلال ہو گیا، نام آپ نے دوسرے کا رکھ دیا ہے۔ یہاں کہا جائے بوقت ذبح کی قید ہے، بوقت ذبح اگر اللہ کا نام لیا ہے تو، اور یہ اس لیے اللہ کا نام لیا تو حلال ہوگا، یہ اس لیے فرمایا گیا کہ ہمیشہ کفار، یاد رکھیے کہ کسی بھی آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے شان نزول اور پس منظر دیکھنا، بیک گراؤنڈ دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ چونکہ کفار مکہ جب ذبح کرتے تھے کسی جانور تو اللہ کے نام کے بجائے بسم اللہ تھے، بسم الحبل، بسم العزا، لات کے نام سے بت تھا، حبل کے نام سے، عزا کے نام سے یہ بت تھے، ان کے نام سے وہ ذبح کرتے تھے۔ ہر قبیلے کا اپنا بت تھا، اور جو قبیلہ ذبح کرنا چاہتا وہ اپنے بتوں کے نام سے کرتا تھا۔ اس کی تردید کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ خبردار، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام تم نہ لو۔ اگر کسی اور کا نام لوگے یا اللہ کا نام نہیں لوگے تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ اس کے بعد وہ مشہور آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا میں، کہ جو ہمارے لیے سرنامہ عظمت ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب آئے، آسمانی مذاہب، منظم من اللہ مذاہب، ان میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس مذہب کے بارے میں نازل کرنے والے رب نے، بھیجنے والے رب نے یہ فرمایا ہو کہ میں نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے اور یہی دین قیامت تک باقی رہے گا، یہی میرا پسندیدہ دین ہے۔ کسی مذہب کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا، مگر اسلام چونکہ آخری مذہب تھا اور اس کے بعد کوئی اور مذہب نہیں آنے والا تھا، اور ساری کائنات کا مذہب تھا، تمام انسانوں کا مذہب تھا اور ہے، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مذہب کو قیامت تک کے لیے چن لیا اور پسند فرما لیا اور مکمل کر لیا ہے۔ سن 9 ہجری میں عرفات کے میدان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی
تو ایک جشن کی سی کیفیت تھی. جو صحابہ موجود تھے ان کے دل کا جو عالم رہا ہوگا آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن جو شہداء اپنی قبروں میں آرام فرما رہے تھے یقیناً انہوں نے جب اللہ کی اس انعام کو سنا ہوگا تو قبروں میں ان کی انہیں جھوم گئی ہوں گی کہ جس دین کے لیے ہم نے اپنی جان دی، اپنی حیات کے لمحات کو قربان کیا، اپنی زندگیاں اللہ کی بارگاہ میں نذر کی، آج وہ دین مکمل ہو گیا. اس کی تکمیل میں ہمارا خون بھی شامل ہے، ہماری شہادتیں بھی شامل ہیں اور ہماری قربانیاں بھی شامل ہیں. وہ اپنی قبروں میں عالم برزخ میں فخر کریں گے اور میدان قیامت میں بھی. اور کیا عالم رہا ہوگا جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جناب عمر فاروق کا، جناب عثمان غنی کا، مولا کائنات علی مرتضیٰ کا، جب انہوں نے یہ سنا ہوگا آج دین مکمل کر لیا گیا ہے. کیا فرمایا گیا ہے؟ آج اللہ فرماتا ہے آج تمہارے لیے، میرے نبی کے دیوانوں تمہارے لیے ہم نے دین مکمل کر دیا ہے. اور اپنی تمام نعمتیں جو دین کے حوالے سے ہیں یا جو اس پہ عمل کرنے والوں کے لیے مخصوص ہیں تم پر مکمل کر دیں. اور ہم نے اسلام کو بحیثیت دین قیامت تک کے لیے تم کو میں نے پسند کر لیا. آپ اندازہ فرمائیں اس آیت کریمہ کا نزول یقیناً اللہ کا بہت بڑا انعام تھا جو حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ نے اس آیت کریمہ کو میدان عرفات میں نازل فرمایا. اس آیت کو سننے کے بعد یہودی جو ایمان نہیں لاتے مگر کبھی کبھی حقائق کا ادراک ان کو ہوتا ہے مگر ان کی ضد تھی کہ وہ ایمان نہ لائے، انہوں نے یہ کہا جناب عمر فاروق سے کہ یہ آیت کریمہ اگر ہمارے نبی پہ نازل ہوتی تو ہم اسے یوم عید منا لیتے ہیں، ہم اسے بطور جشن ہر سال مناتے. تو انہوں نے فرمایا کہ ہم تو ہر سال مناتے ہیں اور قیامت تک مناتے رہیں گے. عرفات کے میدان میں جمع ہونا یہ بھی تکمیل دین کے جشن کے منانے کے برابر ہی ہے. اور پھر یہ آیت جمعہ کو نازل ہوئی ہے تو ہم تو ہر ہفتے الجمعہ تو عید المسلمین کے نام سے مناتے ہیں. تم سال میں ایک مرتبہ مناتے، ہم ہر ہفتہ مناتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرما کر امت مسلمہ پر احسان عظیم فرمایا ہے. اللہ ہمیں اس آیت کریمہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اسلام کو اکناف عالم میں پھیلانے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.